بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 26 ستمبر 2020 بروز ہفتہ 9 سفر بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہے، اس میں تمام خبریں شامل ہیں، چاہے آپ سعودی عرب میں موجود ہیں یا سعودی عرب سے باہر موجود ہیں، وہ تمام خبریں آپ تک پہنچنا ضروری ہے جو آج کے نیوز بلیٹن میں شامل ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو خبر شامل کرتے ہیں آج کی سب سے پہلی۔ یوم الوطنی پر 3 لاکھ سے زیادہ قومی پرچم۔ سعودی عرب کے 90ویں قومی دن کے موقع پر حدود شمالیہ ریجن کی کمشنری طریف میں دوسرا بلند ترین پرچم لہرایا گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق طریف کی بلدیہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ بلند ترین پرچم شہر کے بڑے میدان میں نصب کیا گیا۔ کمشنر طریف بدر السکر نے پرچم کشائی کی۔ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر سعودی عرب کے تمام علاقوں میں 3 لاکھ سے زیادہ پرچم لہرائے گئے۔ ایک اہم اور بڑی اپڈیٹ شامل کرتے ہیں، پاکستانی شہریوں پر مخصوص سفری پابندیاں نہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے مخصوص سفری پابندیاں نہیں ہیں۔ جمعے کو ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سعودی عرب نے ان تمام افراد کے سعودی عرب کے سفر پر پابندی ختم کی جن کے پاس سعودی عرب کا ویلڈ ویزا موجود ہے۔ تاہم سفر کرنے والوں کے لیے سفر سے 48 گھنٹے پہلے کرائے جانے والے منفی PCR ٹیسٹ کی شرط عائد کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا سے پہلے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے ہفتہ وار 75 پروازیں چلائی جا رہی تھیں، جن میں سے 42 جدہ، 13 ریاض، 12 مدینہ اور 7 دمام کے لیے تھی۔ تاہم کورونا کی وجہ سے دوران پروازیں کم کر کے 22 کر دی گئی۔ ترجمان کے مطابق PIA کے محدود پروازوں کی وجہ سے اکثر وہ پاکستانی جن کے پاس سعودی عرب کا ویلڈ ویزا ہے سعودی عرب پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کے مطابق یہ معاملہ سعودی حکام کے ساتھ اٹھایا گیا، جس کے بعد انہوں نے 25 سے 30 ستمبر کے دوران اضافی 21 پروازوں کی اجازت دی تھی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 1 اکتوبر سے 30 اکتوبر کے دوران مزید اضافی پروازیں چلانے کا معاملہ سعودی حکام کے ساتھ زیر غور ہے۔ بیان کے مطابق اس وقت اضافی پروازوں کی بدولت پاکستان بغیر کسی مشکل کے سعودی عرب کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ خیال رہے جمعے کو سعودی حکام کی جانب سے PIA کو مملکت کے لیے مزید 7 اضافی پروازوں کی اجازت مل گئی ہے۔ PIA ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ 7 پروازیں گزشتہ روز ملنے والی 21 پروازوں کے علاوہ ہیں۔ ترجمان کے مطابق ہوا بازی کے حکم پر CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک نے ہدایات جاری کر دیں۔ PIA کے تمام دفاتر بروز ہفتہ اور اتوار صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جمعے کو انڈین ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے 2 طرفہ امور پر بات کی۔ سعودی وزیر خارجہ نے انڈین ہم منصب ڈاکٹر سبرامانیم جے شنکر سمیت متعدد ملکوں کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق فیصل بن فرحان نے سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان دو طرفہ جو تعاون اور انہیں فروغ دینے کے طریقوں اور مشترکہ مفادات میں معاون متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی عرب سے دبئی جانے کے لیے ضوابط کیا ہیں؟ دبئی نے حفاظتی ضوابط کے ساتھ اپنے ہوائی اڈوں کو سیاحوں اور سیر و تفریح کے لیے کھول دیا ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن اور سعودیہ نے دبئی جانے والے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے مقرر شرائط اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ نے بیان میں کہا، اگر کوئی سعودی شہری یا غیر ملکی دبئی جانا چاہتا ہے تو اسے دبئی حکام کی مقرر کردہ شرائط کی پابندی کرنا ہوگی۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والوں سے PCR سرٹیفکیٹ طلب کیا جائے گا۔ مؤثر ویزا یا ایئرپورٹ پہنچنے والوں پر سیاحوں سے دبئی محکمہ شہریت اور قومیت یا غیر ملکیوں کے ادارے کی منظوری درکار نہیں ہوگی۔ 12 برس سے کم عمر کے بچے PCR سے مستثنیٰ ہوں گے۔ درمیانی درجے یا غیر معمولی معذوری میں مبتلا بچوں سے بھی PCR طلب نہیں کیا جائے گا۔ PCR سرٹیفکیٹ ٹیسٹ کے وقت سے 96 گھنٹے تک مؤثر ہوگا۔ دبئی سیاحت کے لیے جانے والے کو COVID یعنی کووڈ DXB موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی۔ بیرون ملک علاج اجازت نامے کے لیے شرائط کیا ہیں؟
سعودی وزارت صحت نے بیرون ملک علاج کے لیے اجازت نامے کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ بیرون ملک اپنے خرچ پر علاج کا اجازت نامہ شرائط کے ساتھ جاری کیا جائے گا۔ وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ طب کے شعبے میں ترقی یافتہ ملک کے اسپیشلسٹ سینٹر یا ہسپتال سے علاج کا خط پیش کرنا ہوگا۔ مریض ایسا ہو جس کا علاج اندرون ملک مہیا نہ ہو اور بیرون مملکت ہی اس کا علاج کرایا جا سکتا ہو، اس حوالے سے وزارت صحت کی مصدقہ میڈیکل رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ بیرون ملک علاج کا امیدوار کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کی بابت ہائی میڈیکل اتھارٹی سعودی عرب کے باہر علاج کی سفارش کرتی ہو۔ حکومت کے خرچ پر بیرون ملک علاج کی اجازت بھی شرائط پوری کرنے پر دی جائے گی۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ شاہی فرمان جاری ہوا ہو یا ہائی میڈیکل اتھارٹی بیرون ملک جانے کا فیصلہ جاری کرے۔ عمرے کا پہلا مرحلہ 3 گھنٹے کا وقت۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے والوں کو تمام امور انجام دینے کے لیے ابتدائی مرحلے میں صرف 3 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق معتمرین کو حرم شریف کے اندر طواف اور صفا و مروہ کی صحیح مکمل کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں محدود وقت دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے ابتدائی مرحلے کا آغاز 4 اکتوبر سے کیا جا رہا ہے اور یہ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے شروع کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان سے سعودی عرب کے لیے کون کون سی فلائٹ جا رہی ہیں اور سعودی عرب سے انڈیا کے لیے کون کون سی فلائٹ جا رہی ہیں۔ کیونکہ انڈیا سے تو اس وقت فلائٹس جو ہیں وہ ایکسپیٹریٹس کے لیے نہیں ہیں، ان کے لیے تو بین ہے۔ البتہ وندے بھارت مشن کا سلسلہ جاری ہے، یہاں سے جانے والے لوگ انڈیا جا رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں آج پاکستان سے کون کون سی فلائٹ اسکیجول ہیں سعودی عرب کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جدہ کے لیے کون کون سی فلائٹس آئیں گی۔ لاہور سے 3 فلائٹس جدہ آئیں گی، سعودی عربین ایئر لائن کی SV737 ہے اور دوسری PIA کی فلائٹ PK8759 آئے گی لاہور سے جدہ، اور لاہور سے جدہ SV733 سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ آئے گی جو دوپہر 2 بجے سعودی وقت کے مطابق پہنچے گی۔ اسلام آباد سے ٹوٹل جو ہے جدہ کے لیے 4 فلائٹس ہیں۔ پہلی سعودی عربین ایئر لائن کی SV727 ہے، دوسری ایئر بلو کی فلائٹ ہے PA270 اور اس کے بعد PIA کی فلائٹ بھی جائے گی اسلام آباد سے جدہ PK9741 جو رات 11:30 پر پہنچے گی، اور فلائناز کی فلائٹ اسلام آباد سے ریاض XY316 ریاض پہنچے گی اسلام آباد سے۔ SV739 لاہور سے ریاض آئے گی دوپہر 3:15 پر سعودی عربین ایئر لائن کی، اس کے بعد PIA کی فلائٹ پہنچے گی 10 بجے رات PK9725، اس کے بعد کراچی سے ریاض کے لیے ایک فلائٹ سعودی عربین ایئر لائن کی SV701 رات 11:40 پر پہنچے گی۔ دمام کے لیے جو ہے اسلام آباد سے ایک فلائٹ آئے گی 6S152 سعودی گلف ایئر لائن کی یہ فلائٹ ہوگی۔ اس کے بعد 3 فلائٹس لاہور سے آئیں گی دمام کے لیے، ایک فلائناز کی XY884 اور دوسری فلائٹ سعودی گلف ایئر لائن کی 6S158 اور تیسری فلائٹ PK8247 لاہور سے دمام کے لیے PIA کی آئے گی۔ آخری فلائٹ جائے گی کراچی سے دمام کے لیے PIA کی PK جو 8241 جس کا نمبر ہے، یہ فلائٹ پہنچے گی کراچی سے دمام کے لیے۔ آج وندے بھارت مشن 6 کے تحت ایک فلائٹ ٹوٹل سکیجول ہے جو جائے گی ریاض سے کوزیکوڈ کے لیے، اور کوزیکوڈ کے لیے یہ پہنچے گی 7:45 پر IX1332 جس کا نمبر ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کورونا کی۔ کورونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 500 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے، 92% سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق جمعہ 25 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 472 نئے مریض سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,32,329 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 843 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 3,15,636 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ الحفوف میں گاڑی نے خاتون کو کچل دیا۔ سعودی عرب کے شہر ریجن الحسا کے الحفوف شہر میں 2 گاڑیوں کے درمیان تصادم میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی۔ اخبار 24 کے مطابق مقامی خاتون الحفوف میں سپورٹس اسٹیڈیم پارک کے قریب اپنے فیملی کے ہمراہ سیر کے لیے موجود تھی۔ 2 گاڑیوں کے درمیان ٹکر ہوئی، ایک گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی جہاں خاتون اور اس کے اہل خانہ موجود تھے۔
فٹ پاتھ پر چڑھنے والی گاڑی نے خاتون کو کچل دیا۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ سعودی خاتون گاڑیوں کے پہیوں کے نیچے آتے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ پولیس نے رپورٹ ملتے ہی حادثے کے اسباب جاننے اور ضروری کارروائی شروع کر دی ہے۔ IAEA کی کمیٹی کی صدارت سعودی عرب کا انتخاب۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی میں جنرل کانفرنس کی مرکزی کمیٹی کی صدارت کے لیے سعودی عرب کو منتخب کیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں منعقد ہونے والے 64ویں اجلاس کے دوران ایران کی بجائے فی الحال سعودی عرب کو مرکزی کمیٹی کی سربراہی دی گئی ہے۔ کمیٹی کے اجلاس میں 112 ممالک میں سے 70 ممالک نے سعودی عرب کے حق میں ووٹ دیا ہے، جبکہ 37 ممالک نے اس سے اجتناب کیا۔ اگلی خبر شامل کریں گے ریاض سمیت کئی علاقے گرد آلود ہواؤں کی زد میں۔ سعودی عرب میں جمعے کو ریاض، قصیم، مدینہ منورہ، مکہ، مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں جدہ اور جازان کو جوڑنے والی شاہراہ گرد آلود ہواؤں کی زد میں رہی، جبکہ جازان اور عسیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق بحر احمر میں ہواؤں کا رخ شمال مغرب سے مغرب کی طرف ہے۔ فی گھنٹہ رفتار 45 کلومیٹر تک ہے۔ رات کے وقت ہواؤں کا رخ شمال مشرق سے جنوب کی طرف مڑ جائے گا، جبکہ فی گھنٹہ انتہائی رفتار 38 کلومیٹر ہوگی۔ محکمہ شہری دفاع نے نجران کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر مستحکم موسم کے دوران احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 6 بجے کا شام بلیٹن دیکھیے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔